السلام علیکم۔ ایک جلیل القدر صحابی کا قصہ۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا اور فروخت کرنے والے زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے اور گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ یہاں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی اور اس منڈی میں دور دراز سے غلام فروخت کرنے لوگ آتے تھے اور غلاموں کو خریدنے والے بھی بڑی تعداد میں آتے تھے۔ انمارک مکہ شہر کی بڑی مشہور خاتون تھیں اور ان کا کاروبار تجارت تھا جو مکہ اور دوسرے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس خاتون کے پاس بہت سارے غلام اور بہت دولت تھی، لیکن پھر بھی اسے ایک اور خادم کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چھوٹی عمر کا کوئی غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں مدد کر سکے، اور بیچنے والے حضرات غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کے بارے میں، ان کے کام اور ان کے علاقوں کے بارے میں لوگ باغ پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ انمارک بھی قطار میں کھڑے غلاموں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ رک گئیں۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا کہ جس خادم کی اسے تلاش تھی وہ اسے نظر آ گیا۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا، صحت مند اور تندرست۔ وہ اس بچے کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ وہ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہی تھا اور اس بچے کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا اور منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی انمارک کو وہ بچہ پسند آ گیا۔ اس عورت نے اس کے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور وہ قیمت دے کر بچے کو گھر لے آئی، اور گھر آتے ہی اس عورت نے اس بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے جھجکتے ہوئے کہا، خباب۔ اور پھر اس نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، ارتھ۔ پھر اس عورت نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، نجد سے۔ پھر اس نے پوچھا، عربی ہو کیا؟ بچے نے کہا، جی ہاں۔ پھر کہا، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو اس بچے نے کہا، بنو تمیم سے۔ اور پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ اس بچے کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے خوبصورت دن یاد آ گئے۔ پھر انمارک نے اس سے کہا، تم مکے کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آ گئے اور پھر یہاں منڈی میں کیسے آئے؟ اس بچے نے دکھی لہجے میں بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کیا اور گھروں میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا، اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا، جس آدمی نے مجھے کچھ دن اپنے پاس رکھا، پھر دوسرے آدمی کو بیچ دیا، اور اسی طرح بکتے بکتے میں منڈی میں آ گیا، اور آج آپ نے مجھے خرید لیا۔ انمارک نے اس بچے کی داستان سنی تو اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس بچے میں صلاحیت بھی ہے اور کچھ کرنے کا عزم بھی ہے۔ تو انمارک نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کے کام کاج کے بجائے اس کے مکے کی مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور جناب آہستہ آہستہ وہ بچہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا چلا گیا۔ پھر ایک روز
وہ ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آتے، اس کی تلواروں کو دیکھتے اور پسند کرتے تھے، اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں۔ تو انمار نے ایک دکان کرائے پر لی اور جناب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا، اور اس کی شہرت دن بدن مکہ میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ قریش کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک نوجوان آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ خباب نے پوچھا، کیا واقعی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، اور بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے، لہٰذا بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے آدمی سے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں ارادہ کیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا، اور اسی شام خباب دکان بند کر کے انمار کے گھر جانے کے بجائے سیدھا اس جگہ گیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ اس مجلس میں بیٹھ گیا اور پیارے نبی کی باتیں سننے لگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اس پر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں، تو وہ مجلس میں سے اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ خباب نے اسلام قبول کر لیا اور علل اعلان کہا، آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا، تمہارے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہو گیا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انمار اپنے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کے پاس گئی اور اسے سب بتایا۔ وہ اسی وقت طیش میں اٹھے اور خباب کی دکان پر پہنچ گئے۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، خباب نے کہا، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، تو میں تم کو بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی شروع کر دی ہے۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی باہر پھینک دیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب پورا نہیں کر پائے تھے کہ صبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور صبا کے ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھوسوں، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا، اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے، اور یہ خبر پورے مکہ میں پھیل چکی تھی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ حیران ہوئے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے، تب سے کئی آدمی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی جرت کسی میں نہیں۔
ایک غلام سے یہ توقع نہیں تھی۔ قریش کے سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور سب نے میٹنگ شروع کر دی کہ اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے۔ ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید اور خباب کی مالکہ ام انمارک اور اس کا بھائی سبا سب اپنے اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، وہ قبیلہ اس نوجوان کا بائیکاٹ کر دے، بلکہ اسے ہر طریقے سے محمد کا دین چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، کچھ آدمی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور گرجدار آواز میں کہا کہ خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ ساتھ چل دیے۔ وہ انہیں لے کر مکے سے باہر کھلے میدان میں آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کے دن تھے، سورج کی تپش سے میدان میں ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے کپڑے اتارو۔ سبا نے غصے سے کہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار دی۔ سبا نے اشارہ کیا کہ اس گرم ریت پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گئے۔ سبا نے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا اور وہ اشارہ پاتے ہی بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے اور پتھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ سبا نے لڑکوں کو حکم دیا اور انہوں نے پتھر جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ سبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسموں پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جب مارتے مارتے تھک گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں میں ہماری رہنمائی کریں۔ سبا نے سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور دوبارہ مارنے لگا۔ پھر مارتے مارتے سبا کی ہمت جواب دے گئی تو پوچھا، اب بتاؤ لات اور عزیٰ کیا ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ سبا نے سنتے ہی طیش میں آ گیا اور لڑکوں سے بولا، اس کو اس گستاخی کی سزا دو۔ وہ لڑکے پھر انہیں مارنے لگے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے رہے اور اسلام پر ڈٹے رہے، اور ان لوگوں کا روز کا یہ معمول بن گیا تھا۔ روز انہیں تپتی ریت پر لٹاتے اور مارنا شروع کر دیتے۔ ام انمارک بھی کم نہ تھی، انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا تھا اور بھٹی سے گرم سلاخ نکال کر ان کا جسم داغا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر دکھ تکلیفیں اتنی سہی ہیں کہ کسی اور نے اتنی تکلیفیں نہیں سہیں، مگر پھر بھی اسلام سے نہیں پھرے۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں ان کی بہت عزت تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد سے بڑی خوشی سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے اور انتہائی صابر، بردبار، جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ بہت مالدار ہو گئے تھے، لیکن کافروں نے ان کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کیے اور ان کی شہادت بھی نہایت ہی دردناک طریقے سے ہوئی تھی۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔